آداب ناظرین، ریختہ کی کوئی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان اردو ادب کے معروف شاعر، نقاد، مترجم، انشائیہ نگار اور دانشور جناب پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میں کچھ آپ کو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں کب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے یہاں کچھ آپ کے اندر کوئی تخلیق کار چھپا ہوا ہے؟ آپ کو کب محسوس ہونا ہوا کہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں؟ اصل میں اب میں بتاؤں اگر آپ کو، تو ایک تو علامت یہ تھی، میرے چچا مرحوم کی لائبریری تھی ہمارے گھر میں چھوٹی سی، تو وہ اچھی اچھی کتابیں رکھتے تھے، پڑھتے رہتے تھے ادبی کتابیں۔ تو اس میں ایک ہاتھ کے سائز کی، جیبی سائز کی ایک کتاب تھی، آتش خاموش۔ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے احسان دانش، مطلب ہے کہ احسان دانش مرحوم کی کتاب تھی۔ اچھا، میں سمجھتا تھا یہ میری کتاب ہے، سمجھے؟ تو یہ کہ احسان دانش میرا ہی نام ہے، یہ مجھے وہم تھا، تو اسے اٹھا کے اپنے بستے میں رکھ لیتا تھا۔ تو چچا مرحوم پھر نکال کے اپنی کتابوں میں رکھ لیتے۔ تو ایک تو میں اس بات کو، کہ وہ جو دلچسپی تھی، کیا وہ لفظ احسان کو دیکھ کر دلچسپی تھی، یا کتاب کے چھوٹے سائز کو دیکھ کر اس کو میں اپنا سمجھتا تھا، یا اس کے اندر جو شعر تھے وہ بھلے لگتے تھے۔ لیکن شعر تو اس وقت مجھے کیا سمجھ آتے ہوں گے، وہ بہت چھوٹی عمر تھی۔ تو ایک یوں سمجھیے قدرت کی طرف سے ایک علامت سی ہوتی ہے۔ لیکن جب 47 کے بعد میں نے کچھ تک بندی کی، کچھ اشعار تھے جو اس زمانے میں نے کہے، جنہیں تک بندی ہی کہا جا سکتی، لیکن مجھے دلچسپی کی بات یہ لگتی ہے کہ وہ بھی وزن سے خالی نہیں تھے، میٹر ان کے اندر موجود تھا۔ اس تک بندی میں شاعری تو نہیں تھی، لیکن میٹر ضرور صحیح تھا۔ پھر باقاعدہ میں نے جو لکھا، تو میٹرک کے بعد میں نے پہلے افسانہ لکھا۔ سب سے پہلے میں نے اگر کوئی چیز لکھی ہے تو افسانے لکھے۔ تو میٹرک کا میں نے 53 میں جب امتحان دیا تو افسانے لکھے، اور وہ کافی سارے ہیں، ان کی ایک کتاب بنتی ہے اگر میں انہیں مرتب کروں تو اس کا سبب یہ تھا کہ افسانہ پڑھا بہت، رسالے آتے تھے تو ان میں افسانے پڑھنے کو ملتے تھے۔ تو قرۃ العین حیدر بڑا اپیل کرتی تھی اپنے افسانوں میں۔ ابھی اس کے ناول سامنے زیادہ نہیں آتے، میرے بھی صنم خانے جو ہے یہ آیا تھا، شاید اور بھی کوئی ایک آدھ آیا ہو، لیکن مجھے اسی کا ذہن میں ہے۔ تو افسانے اس کے اندر وہ جو کہنا چاہیے کہ اس کی ٹیکنیک جو جدید تھی وہ خاص طور پر اپیل کرتی تھی۔ تو قرۃ کو پڑھا، اور کیا طریقہ اس کے پڑھنے کا، میں نے آج کل رسالہ دیکھا کسی کے گھر پڑا ہوا۔ آج کل ہے انڈیا گورنمنٹ کا آفیشیل میگزین، جیسے ہمارا ماہ نو پاکستان کا، تو آج کل یہاں تو نہیں مل سکتا تھا، تو میں نے آج کل کے اندر قرۃ العین حیدر کے افسانے دیکھے، تو میرا جی چاہا میں آج کل لگوا لوں۔ اب یہاں سے چندہ کیسے آج کل کا بھیجا جاتا، تو انڈیا میں میرے دادا جی موجود تھے، خدا انہیں بخشے، تو میں نے ان کو لکھا خط کہ آج کل کا یہ ایڈریس ہے، ان کا چندہ سالانہ پیسے دلی اس پتے پہ بھیج دیں، اور انہیں میرا پتہ لکھ دیں کہ مجھے آج کل 1 سال کے لیے جاری کر دیں۔ تو اس طرح میں نے آج کل پڑھا۔ پاکستان میں میرے پاس آج کل آتا تھا کس زمانے میں، جب میں ابھی انٹرمیڈیٹ کے امتحان وغیرہ کی پرائیویٹ طور پر تیاری کر رہا تھا، ادیب فاضل جب کر رہا تھا۔ تو اسی طرح مجھے اور رسالے، اصل میں نوشہرہ خواجگان میں ہماری ایک لائبریری بھی تھی چھوٹی سی، اس کے اندر چنی ہوئی بڑی اچھی اچھی کتابیں اس زمانے کی، جو اس زمانے تک پاپولر ہوئی تھی۔ اب جیسے ابوالکلام آزاد کی چیزیں، جیسے عطاء اللہ شاہ بخاری کے کچھ تقریریں، جیسے مطلب ہے کہ سندباد جہازی کے مطالبات وغیرہ وغیرہ، جیسے چراغ حسن حسرت کی لائف سٹوری وغیرہ، تو یہ چیزیں وہاں پر تھیں۔ اب وہ بھی میرا شوق ہوتا رہتا تھا افسانے پڑھنے کا، وہاں سے بھی پورا ہوتا رہتا تھا۔
تو یہ مطلب ہے کہ باقاعدہ کام جو ہے یہ میٹرک کے بعد کیا، اور یہ میٹرک کے دوران کیا پرچے دینے کے بعد، اور یہ افسانے میں کیا، افسانے لکھے، چھپنے کو نہیں بھیجے کہیں، وہ ایک احساس سا خوف سادہ پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اور اس زمانے میں جب میں نے میٹرک کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ کرنا تھا تو ایک کتاب تھی برجز آف سانگس، یہ انٹرمیڈیٹ کے اندر لگی ہوتی تھی۔ اب مجھے کسی نے کالج میں داخلہ تو نہیں دلایا تھا، لیکن میں بڑی حسرت کے ساتھ برجز آف سانگ وغیرہ ان کتابوں کو دیکھتا تھا، تو برجز آف سانگ میں لایا۔ جب میں نے ادیب فاضل کر لیا تھا تو ایف اے کی تیاری کے لیے، تو اس کے اندر میں نے جو شروع کی نظمیں دیکھی ورڈزورتھ کی، میں نے ان کا شاعری میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ بعض نظمیں، آبرن اس کا گاؤں ہے، اس کے اوپر اس نے نظم لکھی، پیارے آبرن تو ہے وادی کا خوبصورت ترین گاؤں، یہ میں نے اس کا مصرع بنایا۔ اب یہ وزن کے اندر پورا ہے۔ تو میٹر جو ہے یہ اس میرے اندر اس زمانے میں بھی موجود تھا جب میں نے کہیں سے اس کو پڑھا نہیں تھا۔ اچھا، یہ افسانے سے پھر آپ شاعری کی طرف آئے، جیسے آپ کو بتایا، کیا آپ کو رغبت ہونا شروع ہوئی، آپ نے ان کے تراجم شروع کر دیا؟ کیا مین وجہ یہی تھی وہ جو تراجم آپ نے کی، اس تراجم سے آپ کو ایک، اور آپ یہاں جو جیسے بتا رہے کہ آپ کے اندر قدرتی طور پر ایک ردم تھا، ہاں میٹر میرے اندر تھا قدرتی طور پر، تو پھر افسانہ بعد میں جا کے نثر کیسے چھوٹ گئی؟ نہیں، وہ چھوٹی نہیں ہے، نثر تو میں بعد میں بھی لکھتا رہا، بلکہ میں نے بہت سے مضامین لکھے ہوئے ہیں، تو البتہ یہ ہے کہ افسانے بعد میں نہیں لکھے، لیکن اصل میں ادب سے وابستہ ایک آدمی ہوں، زبانوں کا آدمی ہوں، زبان بڑی سہولت سے مجھے آ جاتی ہوں۔ میں نے جو لکھا وہ بھی اردو میں بھی لکھا، پنجابی میں بھی لکھا، فارسی میں بھی لکھا، انگریزی میں بھی لکھا، تو اس طرح ان کے ترجمے بھی جو کیے ہیں انہی زبانوں کے اندر، ایک زبان سے دوسری میں ترجمے کرتا رہا، تو ان کے اندر مختلف جو فارمز ہیں پروز اور پوئٹری کی، وہ مجھے فرق نہیں ان میں معلوم ہوا، کیونکہ ادب کا سلسلہ تھا یہ سارا ہی۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ افسانے جو لکھے گئے وہ تو اس لیے لکھے گئے، افسانے ان دنوں پڑھے بہت، وہ افسانے بھی پڑھے جو کہ بین ہوئے ہوئے تھے، وہ بھی جن پر مقدمے چلتے تھے، منٹوں کے افسانے پڑھے، اور گاؤں میں ہی پڑھے، وہ وہی مل گئی ہمیں کتابیں، تو وہ شوق، ہر رنگ رقیب سر و سامہ ہوتا ہے، تو شوق کو تو ہر چیز ارینج ہو جاتی، تو یہ مطلب ہے کہ مجھے دشواری نہیں ہوئی، ہر چیز مجھے پڑھنے کو مل گئی، اور وہ جو نثر اور نظم دونوں کے اندر چلتا رہا۔ بیسیکلی تھا میں شاعر ہی، اگرچہ کہ پہلے افسانے لکھے۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے شاعری کی بھی بالکل ہی اپنے ابتدائی دور میں شروع کر دی تھی، اور آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ بہت وسیع تھا، لیکن آپ کی جو اولین کتاب ہمارے سامنے آتی ہے وہ 2002 میں، ہوا سے بات۔ اتنا طویل عرصہ کیوں ایک کتاب کے آنے میں لگ گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ میری کچھ اپنی ٹوٹ پھوٹ ہی کی بات ہے، کچھ اپنی میری، یوں کہیے کہ میری ہمتوں کی پستی، اور تو کوئی بات نہیں۔ کئی چیزیں ہیں جو کہ میں نہیں کر سکا، اس میں یہ ہے کہ وقت پر چیزیں اپنی چھپنے کو نہیں بھیجی، اور اصل میں دنیا پر آنکھ بہت کھلی رہی، اپنے آپ پر نظر ہی نہیں پڑی، تو اپنے آپ کو دیکھا بہت دیر کے بعد، تو پہلے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اپنی شاعری بھی چھپنی چاہیے۔ دوستوں کی شاعری کے اوپر مضمون پڑھتے رہتے تھے، دوستوں کی شاعری کو چھپواتے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ ان کے فنکشنز میں جاتے رہتے تھے، ان کے لیے تقریریں کرتے رہتے تھے، تو باقاعدہ طور پر آپ حیران ہوں گے کہ میں نے بڑی دیر سے چھپنا بھی آغاز کیا۔ میری طویل چھپنا کب شروع ہوتا ہے میرا، میں لکھتا تھا اور حلقے میں بس میرے لوگ سن لیتے تھے۔ کون سا حلقہ؟ حلقہ ارباب ذوق، اس میں تنقید کے لیے بھی پیش کرتا رہتا تھا، اچھا، اور اس کو میں کافی سمجھتا تھا،
یہ ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ باہر جو مخلوق خدا ہے اس تک میرا کلام پہنچے، اچھا میرا نام پہنچے۔ شاعر کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے نام کو آگے پہنچانے کا، بڑے بڑے طریقے وہ اختیار کرتا ہے، بعض اوقات تو بڑے شرمناک طریقے لوگ اختیار کرتے اپنے نام کو مشہور کرنے کے لیے، کہ چلو کسی حوالے سے نام چلا جائے، نام تو جائے گا۔ لیکن میں اس بارے میں پتہ نہیں کیوں اتنا پھسڈی تھا۔ میری پہلی نظم جو چھپی وہ روشنی کے خواب چھپی، اور کب میں نے وہ کہی؟ جب میں نے 76 میں وہ قائد اعظم کی 100 سالہ یادگار کا برس تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک پروگرام ٹی وی کا بنایا تھا، اس کا نام تھا ایک سفر شوق کا۔ وہ ٹی وی والوں نے منزل کے نام سے نشر کیا، صحیح، اور نشر بھی کسی اور کے نام سے کر دیا، وہ میرا اس میں ٹی وی پر نام بھی نہیں آیا، اور اس کی پیمنٹ بھی کسی اور کو کر دی۔ یہ تو خیر یوں ہی برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا۔ کہنا یہ تھا کہ خوش تھا میں اس پروگرام کو آن ایئر دیکھ کر کہ قائد اعظم کے بعد میں مجھ سے قائد اعظم کا کنوینر بھی ہوں، اقبال اکیڈمی کا گورننگ باڈی کا رکن رہا ہوں اب تک، اب کوئی اور آئے گی باڈی، اور میں سے قائد اعظم کا کنوینر سید قاسم محمود کے بعد اب میں ہی ہوں، اور ایک عوام کی امداد والی تنظیم ہے اسٹوڈنٹ سوشل سروس، اس کا میں بانی ہوں، ایک ہے مجلس اقبال، اس کا میں صدر ہوں۔ یہ میری مصروفیات۔ تو ان کے ناطے جب وہ میں نے قائد اعظم کے لیے ایک سبسٹینشل کام یوں سمجھیے کہ ٹی وی کے لیے پروگرام ایک دے دیا، چاہے اس میں میرا نام نہیں تھا، تو وہ ایک خوشی سی تھی۔ اس خوشی نے ایک کہلوائی مجھ سے نظم، وہ کیا میں نے نام بتایا تھا، یہاں سے یہ طویل نظم شروع ہوئی، میں سفر پر جا رہا تھا گجرات، سارے سفر کے اندر وہ نظم ہوتی رہی۔ میری طبیعت میں ایک کیفیت تھی بوجھل پن کی، جیسے کہ کوئی چیز رکی ہوئی ہے اور باہر آنا چاہتی ہے، تو میں نے قلم کاغذ ساتھ رکھ لیا، تو وہ نظم روشنی کے خواب سارے رستہ ہوتی رہی۔ 160 یا 70 اس کی لائنیں ہیں، وہ سارے سفر میں ہوئی اور گجرات پہنچ کے مکمل ہو گئی۔ وہاں مجھے مبارک احمد مل گئے سڑک پر ہی، تو میں انہیں گھر لے گیا، میں نے کہا مبارک میرے پاس ایک چیز ہے ذرا سنو تو انہوں نے سنی، تو کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی نظم ہے، لیکن تم وہ ہماری طرح نثری نظمیں کیوں نہیں لکھتے؟ اب یہ میٹر والی نظمیں چھوڑو، نثری نظمیں لکھو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ نظم جو ہے پہلی بار چھپی فنون میں، اس نظم کا چھپنا ہی بڑا دلچسپ معاملہ۔ یہاں اتفاق سے اختر حسین جعفری ان دنوں پوسٹڈ تھے، آپ جانتے ہیں اختر حسین جعفری نظم کا بہت بڑا نام۔ اختر حسین جعفری کو کسی نے کہا شالیمار ہوٹل میں، صدر میں شالیمار ہوٹل ہوا کرتا تھا، جی پی او کے بالکل ساتھ، وہاں ہم شام کو بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا، میرے دوست کسی نے، احسان اکبر کے پاس ایک طویل نظم ہے، بڑی اعلیٰ نظم ہے، وہ سنیں۔ انہوں نے مجھے کہا، اب میں نے وہ سارے سنا دی، اب چونکہ وہ زبانی سنا دی تو انہیں کچھ یہ خیال ہوا کہ میں نے ہی کہی ہوئی ہے، لیکن انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کل آپ مجھے یہ لکھی ہوئی لا کر دینا، اور اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے، ہم یہاں 4 بجے یا کتنے بجے کا ہم یہاں بیٹھ جائیں گے، آ جائیے۔ دوسرے دن میں گیا، انہوں نے کئی کراس کوسچن مجھے کیے یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ نظم میری ہی ہے، اس سے پہلے میں کہیں چھپا جو نہیں تھا۔ یہ میں نے بتایا کہ 75 یا 76 کی بات ہے۔ تو جب انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کہا یہ ٹاپک موضوعات کیا ہیں جو اس کے اندر آپ نے، میں نے بتایا موضوعات کہ عالمی سطح کے اوپر جو
ایلینیشن ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. یہاں ایک لہر اٹھتی ہے، وہاں ایک لہر اٹھتی ہے. سمندر مطمئن ہے، سمندر مطمئن ہے اپنی ہر طوفانی سرحد سے کہ طوفان اس کے باطن کی نمو سے ہے. میرے باطن یہ دن وہ ہیں، تیری آنکھوں پہ روشن عید نامہ، تیرے سینے میں حمائل ہو. اس طرح کی وہ نظم تھی، عجیب اس کا بہاؤ تھا. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ نظم قاسمی صاحب کے پاس انہوں نے بھیج دی. اس نظم کو حلقے سے ایک صاحب نے لیا اور ڈاکٹر وزیر آغا کے پاس بھیج دیا. یہ نظم بہت ڈسکس ہوئی، ہمارے مخالف کیمپ نے اس میں بڑے کیڑے نکالے. ہمارے جو حمایت کرنے والے تھے انہوں نے اس کے ساتھ بڑے موتی ٹانکے، تو بڑی ڈسکشن میں آئی. ہمیں عطا اللہ قاسمی نے کہا، وہ ان دنوں اخبار نوائے وقت کا وہ ادبی صفحہ نکالتے تھے، انہوں نے کہا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ نظم قاسمی صاحب کے پاس انہوں نے بھیج دی. اس نظم کو حلقے سے ایک صاحب نے لیا اور ڈاکٹر وزیر آغا کے پاس بھیج دیا. یہ نظم بہت ڈسکس ہوئی، ہمارے مخالف کیمپ نے اس میں بڑے کیڑے نکالے. ہمارے جو حمایت کرنے والے تھے انہوں نے اس کے ساتھ بڑے موتی ٹانکے، تو بڑی ڈسکشن میں آئی. ہمیں عطا اللہ قاسمی نے کہا، وہ ان دنوں اخبار نوائے وقت کا وہ ادبی صفحہ نکالتے تھے، انہوں نے کہا نوائے وقت کے لیے دے دو. لیکن اختر حسین جعفری مرحوم مجھے کہہ چکے تھے یہ فنون میں چھپے گی، تو میں نے کہا نہیں، فنون کو دینا دی ہوئی ہے. اور تو اس نظم نے کافی یہاں پر ایک ہلا گلا پیدا کر دیا تھا. تو اب یہ ہوا کہ وزیر آغا صاحب نے اس نظم نے تہذیبی حوالے سے چیزوں کو دیکھا تھا، اور 1400 سال کی مسلم لیونگ جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں، 1500 سال کی مسلم لیونگ. تو انہوں نے نظم لکھی وزیر آغا صاحب نے نصف صدی کے بعد، اور وہ اسی کا تاثر تھا میری اسی نظم کا. یہ تو انہوں نے مجھے واپس اعتراض لگا کے بھیج دی کہ یہ لائنیں اس میں سے کاٹ دیں، ہم اسے چھاپ دیتے. میں نے تو نہ انہیں پہلے بھیجی تھی نہ دوبارہ بھیجی. اب وہ جو قاسمی صاحب کے پاس پڑی تھی انہوں نے اس کو روکا اور یہ خود بھی اسرٹین کیا کہ کیا واقعی میری کہی ہوئی ہے. انہوں نے اسے سال بھر کے بعد چھاپا 1977 میں، لیکن جب چھاپا تو بڑی عزت کے ساتھ چھاپا. اس زمانے ان کی نظم آئی تھی صدی بولتی. تو یہ 3 نظمیں. پھر ایک ایوب خاور نے نظم کہی تھی، ایوب خاور کی نظم چاند، لاریب ان کی نظم کا نام، ایوب خاور کی، اسی زمانے میں جب میں نے یہ روشنی کے خواب. تو اس طرح یہ 4 طویل نظمیں اسی ایک نظم کے حوالے سے سامنے آتی. یہ پہلی بار میں 77 میں گویا کہ چھپا. تو یہ اپنے آپ سے یہ بے پرواہی کی یہ حالت تھی. میں لکھ رہا تھا کب سے، میں نے آپ کو بتایا 53 سے، اور 77 میں پہلی بار چھپا. اچھا سر، آپ کے یہاں جو ہے ثقافت کا مطالعہ اور زبان پہ دسترس جی ہمیں بڑی عمدگی کے ساتھ نظر آتی ہے. جی اس کی کیا وجہ سے؟ زبان کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں آدمی زبانوں کا ہوں. مجھے زبان بڑی سہولت سے آ جاتی ہے، تھوڑی سی محنت سے زبان سیکھ لیتا ہوں، اور کافی مطلب کامیابی سے اسے برت لیتا ہوں. تو میں نے ترجمے بھی اسی ناطے کیے کہ ایک زبان سے دوسری تک. دیکھیے وہ میں نے مثلا مجھے ترجمہ اپنا ایک یاد آ گیا، سراج اورنگ آبادی کی غزل اکادمی ادبیات کے رسالے میں غلط چھپی ہوئی تھی. اس چیز نے مجھے بڑا حیران کیا. اکادمی ادبیات اب ادب کا ہمارا سب سے موقر ٹھکانہ ہے. اگر وہ غزل کو غلط چھاپتے ہیں تو کون صحیح چھاپے گا؟
تو میں اس کی غلطیاں نکالتا رہا. اس کو کئی بار میں نے دیکھا. خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ وہ تو رہا نہ وہ میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. تو جب بہت بار اس کو میں نے پڑھا نا تو میرے ذہن میں آیا اس کا تو ترجمہ ہونا چاہیے. تو پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیا، مگر ترجمہ آسان نہیں تھا. مجھے یاد ہے جس بڑے کاغذ پر میں لائنیں لکھ رہا تھا اور کاٹ رہا تھا، پہلی لائن کو میں نے کاؤنٹ کیا تو 76 مرتبہ میں نے اس کو تبدیل کیا تھا. 76 مرتبہ بدلا. تو کیا لائن حاصل ہوئی؟ سن حب حیرت والا حرف بیبا. حب حیرت حرف تینوں ہے سے شروع ہوتے اور تحیر کی فضا پیدا کرتے. سن خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ وہ تو رہا نہ وہ میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. سن حب حیرت والا حرف بیبا، اونج وہم پر چھاواں نہ پری رہ گئی. اب یہاں صرف پری کہتا اور وہم اور پرچھاوے کا ذکر نہ کرتا تو وہ کنوے نہیں ہوتی تھی بات. سن حب حیرت والا حرف بیبا، اونج وہم پر چھاواں نہ پری رہ گئی، پر تو ہور میں ہور تھی ہور ہویا، اونجے رہی تے بے خبری رہ گئی. کیڑا ویلا سی شوق مدرسے جد، این عشق دا جا کے میں پاٹ کیتا، اینو عقل دا جوڑ مڑ نہیں جڑیا، پوتھی علم دی چھتی تے تری رہ گئی. ننگے پنڈے دا اے ہنڈن سار جوڑا، مینو بخش ہے عشق سرکار والوں، گلما چرنا نہیں ہن ٹاکی ٹاکنی نہیں، جوش ہوش دی کل کاری گھری رہ گئی. اب یہ تمام ترجمہ ایسا ہے کہ کریٹیو شاعری لگتا ہے، جیسے کہ اسی زبان میں سب سے پہلے کہا گیا. تو میں ترجمے کے اندر کوشش یہ کرتا ہوں کہ زبان جس کے اندر میں لا رہا ہوں اس زبان کی بھی صحیح ادبی فضا ویسی ہی معیاری ہو جیسے کہ اصلی ادب کی معیاری تھی، اور وہی معنی سارے آئیں جو کہ اس نے ادا کیا تھا. ترجمہ آسانی سے کرتا تو نہیں ہے کام. اسی وجہ سے شاید وہ ایلیٹ کے ہاں آپ نے وہ جو لو سانگ اس کا جی اس کا کیا تھا، اور جمیل جالپی صاحب کو کا وہ ترجمہ پسند نہیں آیا، سوائے آپ کا. شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی آپ کے پیچھے محنت مشقت ہو رہی. ہاں مطلب ہے کہ میں بڑی دیر سے میں کر رہا تھا، آپ کو بتایا میں تو 53 سے یہ کام کر رہا تھا ترجمے والا. تو وہ جو میں نے جو کیا تو جالپی صاحب نے اس کو چھاپا، حالانکہ انہوں نے ان تک 2-3 ترجمے لفظ سانگ کے پہنچے تھے. تو وہ انہیں پسند آیا. اس سمے آؤ ہم تم چلیں آسمانوں کی میزوں پہ، بدکوک سی شام جب چت پڑی ہوں، چلیں نیم خوابیدہ گلیوں کو. یہ مطلب ہے کہ لیٹس گو دین یو اینڈ آئی وین دا ایوننگ از اسٹریچڈ اگینسٹ دا اسکائی لائک اے پیشنٹ ایتھرائزڈ اپان اے ٹیبل. اس نظم نے بھی مجھے بڑا متاثر کیا تھا. تم بتایا نا تہذیبی حوالہ جہاں موجود ہے نا وہ شاعری نظم کی وہ مجھے قبول، اور اگر وہ تہذیب حوالہ نہیں ہے تو پھر مجھے غزل پسند ہے، کیونکہ غزل پوری ایک تہذیب کو لے کر چلتی. اچھا سر، آپ نے نصابی کتب بھی لکھی جی، جو 5ویں سے لے کر 12ویں تک، پھر اس کے بعد آپ نے MA MPhil میں جی اردو لازمی اور اردو اختیاری کے حوالے سے بھی کام کیا. جی. تو یہ خیال کیسے آیا، یا نصابی کتب لکھتے وقت کن چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھا؟ مجھے کہنا چاہیے آپ نے میرے بارے میں کافی معلومات جمع کی ہیں انٹرویو لینے سے پہلے. میں آپ کو داد دیتا ہوں اس کی، بڑی بات ہے. میں اصل میں ایک معیاری ٹیچر بننا چاہتا تھا. اصل تو میرا یہ تھا کہ ایسا استاد بنوں مجھے لوگ میرے جانے کے بعد یاد رکھیں، میرے شاگرد بھی اور شاگردوں کے اعزاء بھی، اور مجھے یاد کیا جائے کہ یہ ایک مثالی استاد تھا. خیر میرا ذکر تو شاگردوں نے بڑی محبت سے کیا جہاں کہیں بھی کیا، اور عزت مجھے اتنی دی جس کا میں حقدار نہیں تھا، اب بھی نہیں سمجھتا ہوں. بہت عزت دی مجھے. ایک گھر میں ایک شاگرد میرے پاس پڑھتا تھا تو محلے پورے کو میرا نام معلوم ہو جاتا تھا.
اتنے لوگوں کو پڑھایا نہیں ہے جتنا پنڈی اسلام آباد نے مجھے یاد کیا. تو یہ ان کی محبت ہے. اصل میں یہی جو تعلیم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، یہی مجھے کلاس روم کے اندر آخری طالب علم تک بات پہنچانے کا حکم دیتی تھی کہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے لڑکا ہے جس تک آواز نہیں جا رہی ہے اس تک میری آواز جائے. نمبر 2، میری بات جب اس تک جاتی ہے تو اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی سوال ہو، اس سوال کو بھی میں سنوں. تو میں کوشش کرتا تھا سوال کو سننا جو طالب علم کے ذہن میں، اور بعض جو نظریات کی مختلف باتیں آتی تھی اگر ایسی کوئی میں بیان کرتا تھا تو میں اس کے اوپر اعتراض بھی انٹرٹین کرتا تھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض اس پر ہوگا. مثلا پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی تو سوشلزم اور نان سوشلزم کی بحثیں ہم اس کے اوپر ڈسکشن بھی لے لیا کرتے تھے کہ ہم نے جو بات کی ہے آپ کا اس پر کوئی اختلاف، کوئی اعتراض. تو وہ کلاس کے اندر بڑا عمدہ ہوا کرتا تھا ایک فضا. اب یہ طریقہ تو تھا پڑھانے. اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ نصاب کو بہتر ہونا چاہیے، تو نصاب سازی کوشش کی. ایجوکیشن ریفارمز آتی رہتی تھی، نیا ڈکٹیٹر آتا تھا تو ایجوکیشن کے بارے میں ایک نیا، آپ کو معلوم ہے پورا کچھ آ جاتا تھا. اب وہ پالیسی ایجوکیشن کی آتی تھی تو اس پر میری ڈسکشنز آتی تھی. تو میں نے پاکستان ٹائمز میں مضامین لکھے. بتایا نا میں نے کہ انگریزی بھی میرا فیلڈ تھی، تو پاکستان نیو ٹائمز ایک اسلام آباد سے اخبار نکلتا تھا، اس میں بھی پویا صاحب کا اخبار تھا، مرتضیٰ پویا صاحب. تو نیو ٹائمز میں اور پاکستان ٹائمز میں بھی لکھا انگریزی کے اندر، اور جنگ کے اندر لکھا اردو میں. تو یہ اخبارات تھے. تو پاکستان ٹائمز کو ان دنوں میں زیڈ سلیری ایڈٹ کر رہے تھے جن دنوں میں نے یہ لکھی چیزیں. تو اسی طرح این مطلب ہے کہ لیکچرشپ شروع ہونے کے زمانے میں میں 59 میں لیکچرر ہوا ہوں، اور 61 میں ایوب حکومت نے اعلان کیا کہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں کوئی بندے بندائے لوگ نہیں ہیں جن سے ہم لکھوائیں گے. نئے لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا بایو ڈیٹا بھیجیں اور کمپیٹ کریں ٹیکسٹ بک لکھ کر. یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ حدود ہیں، اتنے صفحے کی کتاب ہوگی، ہر صفحے پر اتنا کچھ آئے گا، اور یہ مواد ہے جن کے اوپر نظمیں ہونی چاہیے، یہ مواد ہے جو نثر میں آنا چاہیے، کل اتنے صفحے کی کتاب ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ ہونے دیا. تو ہم نے وہ نثر کا اور نظم کا مواد، تو کتنا مطلب ہے کہ ہیروز کا ذکر کرنا ہے، کتنے سائنٹیفک مضمون دینے ہیں، کتنے تاریخی مضمون دینے ہیں، کتنے اسلامی مضمون دینے ہیں، کتنی نظمیں دینی ہیں، کتنی غزلیں دینی ہیں. 6ٹھی جماعت کی میں نے کتاب لکھی تو وہ حیدرآباد سندھ کے اندر سلیکٹ ہوئی. یہ میں نے 61 میں لیکچرشپ کے شروع ہونے کے صرف 2 برس کے اندر میں نے وہ کتاب لکھ دی. تو یوں میرا ٹیکسٹ بک رائٹر کے طور پر لیکچرر کے ساتھ ہی سٹارٹ آ جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں لکھتا گیا. آپ کو مضامین بھی ہیں، اقبال، فکر اور فلسفہ. وہ مضامین میرے سید علی، ان کا میں علیحدہ ذکر کروں گا. سید علی عباس جلال پوری نے اقبال کے فلسفے کے اوپر بعض بڑے بچگانہ اعتراضات کیے تھے. اچھا، وہ جو کہ ولیم جیمز پر بھی کیے جا سکتے تھے، مولانا رومی پر بھی کیے جا سکتے تھے، بیک ٹیگٹ پر بھی کیے جا سکتے تھے، برکساں پر بھی کیے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے غزالی پر بھی کیے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اقبال پر کیے. ان میں سے کسی کو نہیں چھیڑا. اور یہ مضامین آپ کی شعوری طور یہ میں نے سب سے پہلے اقبال کا میں نے ڈیفینس کیا تھا. ابھی محمد ارشاد نے، اور ابھی بشیر صاحب نے، اور ابھی وہ محمد کاظم نے. ان لوگوں نے، ابھی تینوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں نے تب لکھا اقبال کے فلسفے پر جب علی عباس کے مضامین کو قاسمی صاحب نے اس میں چھاپا، فنون میں. لیکن اس سے بہت پہلے جب وہ علی عباس صاحب نے چھاپے تھے ادبی دنیا میں، اس زمانے میں نے نوٹس لیا تھا. تو حنیف رامے کے بھائی نکالتے تھے رسالہ نصرت لاہور سے. تو میں نے ان کا جواب لکھا، تب میں چکوال میں تھا. ان کے فلسفیانہ جو اعتراضات تھے اقبال کے فلسفے پر،
تو ان کا میں نے جواب لکھا اور وہ میں نے انہیں خود لے گیا لاہور. رشید صاحب تھے حنیف رامے کے بھائی. حنیف رامے تب وزیر اعلیٰ ہو چکے تھے. رشید صاحب کو میں ملا, میں نے کہا انہیں نصرت میں چھاپ دیں. انہوں نے کہا کہ ادبی دنیا میں آئے ہوئے شاہ صاحب کے جو مضامین ہیں ان کا جواب بھی ادبی دنیا میں ہی آئے تو اچھا لگے گا. نصرت میں جواب آیا تو وہ اسے رسالوں کی باہمی مخالفت سمجھیں گے, اور سمجھیں گے کہ ہم چونکہ سوشلزم کے دائی ہیں تو اس لیے ہم نے شاید ان کے ساتھ کوئی ٹکر کی ہے. تو انہی میں چھپنا. تو آپ ذرا انتظار کریں. ان کا بیٹا جو ہے وہ کہتا تھا کہ ہم رسالہ جاری رکھیں گے, ادبی دنیا جاری رکھیں گے, لیکن ادبی دنیا جاری نہ ہوا. مضمون میں ان کے پاس چھوڑ آیا تھا. تو وہ بعد میں کتابی شکل میں چھپے. تو رسالے کتاب کا نام تھا اقبال فکر و فلسفہ. تو یہ سب سے پہلا جواب ہے اقبال کی حمایت میں, ڈیفینس میں علی عباس جلال پوری کے اعتراضات کا. وہ بعد میں ان کی بھی کتاب ہے. تو میں یہ بتا یہ رہا تھا کہ یہ بات کہاں سے ادھر ڈائیورٹ ہوئی ہے. یہ نصابی کتب علامہ اقبال یونیورسٹی کے حوالے. ہاں, تو تب ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے 2 حصے تھے ہمارے انٹرویو کے. ایک حصہ انٹرویو تھا, ایک ٹیسٹ تھا. ایک تو انہوں نے ہمارا ریٹن ورک اقبال پر جو تھا وہ مانگا. تو ڈاکٹر معروف گورنمنٹ کالج لاہور کے فلسفے کے اور دوسرے لوگ میرے ساتھ کمپٹیشن میں تھے. ڈاکٹر یہاں کے فارسی کے پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج کے, وہ تھے, اور 1-2 آدمی اور تھے. جو ہمارا ریٹن ورک تھا اس میں نمبر 1 میں تھا. سب سے زیادہ نمبر میرے. جو ہم نے کام کیا ہوا تھا اقبال پر تحقیقی اور علمی کا, اس میں مجھے محققین نے, جن کے سربراہ ڈاکٹر وحید قریشی تھے, یہ وحید قریشی صاحب نے بتایا, بعد میں بتایا, سب سے زیادہ نمبر میرے تھے. اور جو انٹرویو تھا, انٹرویو میں شاید سب سے زیادہ نمبر میرے تھے انٹرویو میں, اور ریٹن ورک میں نمبر 2 میں تھا. اور پہلے نمبر پر وہ تھے گورنمنٹ کالج والے ڈاکٹر معروف. اور ٹوٹل مارکس کے اندر ٹوٹل پوزیشن اور شخصیت وغیرہ کے نمبر ملا کر فائنلی میں نمبر 1 تھا. لیکن انہوں نے, ڈاکٹر صدیق شبلی نے, خدا ان کی عمر دراز کرے, صحت کاملہ ان کو نصیب کرے, ڈاکٹر صدیق شبلی نے اپنے دوست ان کے تھے کینڈیڈیٹ, صدیق شبلی وہاں پر کام کر رہے تھے اوپن یونیورسٹی میں, انہوں نے ان کے لیے وہ انتظام کیا کہ وہ سلیکٹ ہو جائیں. وہ فارسی کا آدمی. اقبال کا کام فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, فلسفے میں بھی ہے. تو فلسفے کے ناطے سے وہ پیش ہو گئے تھے ڈاکٹر معروف, اردو کے ناطے سے میں آ گیا تھا فارسی کے ناطے. یہ ڈاکٹر ریاض تھے جو فارسی کے تھے, جن کو وہ لانا چاہتے تھے. اب ڈاکٹر ریاض فوت ہو چکے ہیں تو ہم ذکر نہیں ان کا کسی حوالے سے اور کرتے. بہرحال یہ ایسا ہوا کہ وہ آ گئے اور میں اس کے لیے نہیں لیا گیا. تو مجھے وی سی جو تھے انہوں نے یہ بات بتائی, اور وی سی ہمارے یہ تھے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی تھے, ہمدرد شورا کے اندر میرے ساتھی بھی تھے, میں ہمدرد شورا کا بھی رکن ہوں. تو یہ ہمارے جو عربی پڑھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر, آپ دیکھتے ہیں صبح صبح عربی کا لیسن, وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ناراض نہ ہوں, ہم نے یہ کیا کہ انہیں چن لیا ہے. اچھا, ہمارے لوگ کمزور ہوتے ہیں. صدیق شبلی صاحب نے زور لگایا, وی سی صاحب نے مان. وی سی صاحب ویسے بھی شاید ہماری حمایت نہ کرنا چاہتے ہوں گے. بہرحال ایسا ہی ہوا. اب مجھے چپ کرانے کے لیے, اچھا اس میں نذیر صدیقی بھی کینڈیڈیٹ تھے. نذیر صدیقی آپ نے سنا ہوا ہے نا, انہوں نے کئی لیسن لکھے ہوئے اوپن یونیورسٹی, وہ اوپن یونیورسٹی کی سروس پہ تھے. تو نذیر صدیقی کو مطمئن کرنے کے لیے تو ان کو جاپان کا دورہ کرا دیا گیا, اور مجھے مطمئن کرنے کے لیے یہ رشوت دی گئی کہ مجھے کہا گیا کہ بی اے میں
اقبال پر لہسن آپ لکھیں، اقبال کی خضر راہ، ہے نا، ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی جو نظم ہے، اس کے اندر وہ اسلام اور سوشلزم کا ٹکراؤ اور یہ وہ ڈسکشن میں لاتا ہے. تو ابلیس کہتا ہے کہ مجھے امت اسلامیہ سے خطرہ ہے، سوشلزم سے خطرہ نہیں ہے، سوشلزم والا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سمجھے؟ تو وہ جو لوگ آدھی رات کو اٹھ کر خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، مجھے اس امت سے ڈر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ میں نے سبق لکھا جو اب بھی BA کے کورس میں شامل ہے. تو جب ایک دفعہ میں اب یونیورسٹی میں بطور لیسن رائٹر کے آ گیا تو پھر تو چل پڑتا نا، ہمارے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں نا. پھر انہوں نے MA کے لیے کوئی اور بہتر آدمی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، MA کا لیسن بھی ایک مجھے دیا. پھر MPhil کا ایک لیسن بھی میں نے ان کو سٹائل کے اوپر، شاید اسلوب کیا ہوتا ہے اس پر MPhil کا بھی دیا. تو اس طرح میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن کے اوپر میرا کافی ڈیٹیلڈ کام ہے. سو مچ سو کہ ڈکشنری کا ترجمہ کرنے والے بورڈ میں بھی میں تھا. اب جالوی صاحب میرے ترجمے کو دیکھ چکے تھے، لو سانگ آف جے الفریڈ پروفراک کے اندر، تو انہوں نے مجھے اس کے اندر ممبر بنایا. تو مجھے کہنے لگے آپ کو ہم نے اس ترجمہ کمیٹی میں رکھا ہے جو ویبسٹرز انگلش اردو ڈکشنری کا ترجمہ کرے گی. میں نے کہا حضرت ہم کون سے سیانوں میں تھے اور کون سے ماہرین فن میں تھے؟ کہنے لگے نہیں آپ بات کو نہیں سمجھ رہے، زبان کا سب سے بڑا پارخ نثر نگار نہیں ہوتا، سب سے بڑا پارخ شاعر ہوتا ہے. اس کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ لفظوں کی حرکت اور سکون کیا ہے، کیونکہ حرکت اور سکون کے بغیر تو وزن نہیں بن سکتا، بلکہ اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ لفظوں کے نوانسز کیا ہیں، ان کے سائے کیا کیا بنتے ہیں پڑھتے ہیں معنی کے اوپر. تو انتہائی باریکی کی سطح پر جا کر لفظ کو پہچانتا ہے شاعر. لہٰذا آپ کو ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، اور کبھی مت سمجھیے گا کہ کوئی نثر نگار آپ سے بہتر یہ کام کر سکتا ہے، خود وہ نثر نگار تھے. تو یہ ان کی سخاوت تھی، ان کی مہربانی. انہوں نے مجھے زیڈ کے پٹی دے دی کہ اس کے تمام الفاظ آپ کریں. تو اس طرح وہ 92 میں جو چھپی مقتدرہ قومی زبان کی طرف سے ویبسٹرز انگلش اردو ڈکشنری، اس کے ترجمے والے بورڈ کا بھی وہ رکن رہا. تو یہ سلسلہ ہوا. ایجوکیشن یوں مطلب ہے مکمل طور پر میرا فیلڈ آف انٹرسٹ اور فیلڈ آف ایکسرسائز رہی. اچھا سر، آپ کی کہیں کہتے ہیں شخصیت کی ماشاء اللہ، تو آپ تو نقاد بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جی. تو نقاد کے طور پر کسی فن پارے کو آپ کس تناظر میں رکھتے ہیں؟ اس کے لیے کیا چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں؟ دیکھیے میرے جیسے نقاد جو میرے مکتبہ فکر کے جو نقاد ہیں وہ اس بات کو بڑی ویلیو دیں گے کہ بڑائی اس فن کے اندر ہے جس نے متاثر کیا، اور بڑائی اس فن کے اندر ہے جس نے بڑے سوالوں کو اٹھایا. میں اس کو سمجھتا ہوں ایک ادب ہے جو کہ سامنے کا ہے، صورتحال کا ادب ہے کہ ایک لڑکی بگارتی تھی دال کرتی تھی عرض یوں احوال، ایک دن تھا ہری بھری تھی میں، ساری آفات سے بری تھی میں. یہ سامنے کی بات ہے. ایک ادب ہے جو زندگی کی اس صورت کو بیان کرتا ہے زندگی کیسی ہو سکتی ہے، یہ بڑا ادب ہے. اس کو سمجھ لیجئے میر اور غالب جیسے لوگ ایسی بات کرتے ہیں. ایک صورت یہ ہے جو بتاتی ہے زندگی کیسی ہونی چاہیے. جب غالب یہ کہتا ہے نا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ زندگی کیسی ہو سکتی ہے. جب یہ جو ہے تیسری صورت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کو عموماً اقبال ہی نے ہاتھ لگایا، اور وہ جب بیان کرتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، کہنے کو نعت لکھ رہا ہے لیکن کس سطح کے اوپر لکھ رہا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ عمل ہے. تو میں
ज़िंदगी कैसी हो सकती है, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इन चीज़ों को जिसने हाथ लगाया उन फनपारों को मैं अहमियत देता। और फिर इनको बयान करने के अंदर किन्होंने इसको अवाम की धड़कनों में शामिल कर दिया, तासुर किसने शामिल कर दिया, वो दूसरे सब लोगों से आगे ग्रेडेशन के अंदर। ये मेरा इवेल्युएशन का अगर सादा लफ्ज़ों में एनालिसिस करूं तो ये है कि तासुर को मैं बुनियादी अहमियत देता हूं और उसके पीछे रखता हूं तहजीबी सवालात को, माशरती मामलात और मसाइल को। उनको शायर ने टैकल किया तो खल्लाकाना आर्टिस्टिक लेवल पर टैकल किया कि नहीं किया, जहान को बेहतर बनाने के लिए अपनी आउटपुट दी कि नहीं दी। सर आपका बहुत कीमती वक्त हमने लिया और हम इसके लिए आपके बड़ी मशकूर और ममनून। अल्लाह आपको खुश रखे। सो वेरी काइंड।